یہاں اس نے اس طوائف کے ساتھ پورا دن گزارا اور جنسی فعل کیا۔ قبر نیچے تہہ خانے میں چلی گئی اور اس کے اوپر ایک تعویذ بنا دیا گیا۔ یہاں کھڑے ہو کر میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیسا عجیب معاملہ ہے۔ دلی دروازہ سے براستہ شاہی گزرگاہ سیدھے چلتے جائیں تو تقریباً 300 میٹر کے فاصلہ پر مسجد وزیر خان نظر آنے لگتی ہے۔ مسجد سے قبل وزیر خان چوک واقع ہے، جہاں سے ایک سڑک شمال میں چوہٹہ قاضی محلہ کی جانب اور دوسری سڑک دلی دروازے کی سمت چلی آ رہی ہے۔ مسجد کے مینار 107 فٹ اونچے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر دسمبر 1641 عیسوی میں 7 سال کی طویل مدت کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچی۔ مسجد کے بیرونی صحن میں ایک خوبصورت آرٹ گیلری بھی تعمیر کی گئی ہے، جس میں مختلف قسم کی پینٹنگز کو ڈسپلے کیا گیا ہے۔ اس مسجد کا سنگ بنیاد 1634 عیسوی میں رکھا گیا، جبکہ یہ مسجد 3 دسمبر 1641 کو اپنے پایہ تکمیل تک پہنچی۔ اس مسجد کے 5 گنبد ہیں۔ ہر گنبد کی خارجی اونچائی 21 فٹ جبکہ داخلی اونچائی 32 فٹ ہے۔ گنبد کا قطر 19 فٹ خارجی اور 23 فٹ داخلی ہے، اور اس مسجد کے 4 مینار ہیں اور ہر مینار کی بلندی 107 فٹ ہے۔ مسجد وزیر خان سلطنت مغلیہ کے عہد میں تعمیر کی جانے والی اب تک کی سب سے نفیس اور خوبصورت مسجد ہے، جو بادشاہی مسجد کی تعمیر سے 32 سال قبل یعنی 1641 عیسوی میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ مسجد کے صحن میں موجود اس مزار کا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یہاں ایک سید زادہ دفن ہے جن کا نام سید اسحاق غزرونی ہے۔ یہاں پر دکانوں اور حویلیوں کی وجہ سے جگہ بہت کم تھی، تو نواب صاحب چونکہ ایک بڑی مسجد بنانا چاہتے تھے، انہوں نے تمام دکانوں، حویلیوں اور عمارتوں کو گرا دیا، اور جب اس قبر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ اس قبر کو نہیں ہٹایا جائے گا بلکہ اس کو برقرار رکھیے۔ قبر نیچے تہہ خانے میں چلی گئی اور اس کے اوپر ایک تعویذ بنا دیا گیا۔ نواب صاحب کے جانے کے کئی سال بعد جب یہاں سکھوں کی حکومت آئی تو رنجیت سنگھ ایک طوائف کو لے کر اس مسجد کے مینار پر چڑھ گیا۔ یہاں اس نے اس طوائف کے ساتھ پورا دن گزارا اور جنسی فعل کیا۔ شام ہوئی تو رنجیت سنگھ بیمار ہو گیا، تو اسے لوگوں نے کہا کہ تو نے اس مسجد اور مزار کا تقدس پامال کیا ہے، اس وجہ سے تجھے یہ سزا ملی ہے۔ رنجیت سنگھ اگلے ہی روز سید اسحاق غزرونی کے مزار پر حاضر ہوا اور معافی مانگی اور 500 روپے نذرانہ پیش کیا۔ سکھوں نے اپنے دور میں مسلمانوں کے مقبرے، محل اور مساجد کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن مسجد وزیر خان کو انہوں نے اس لیے نہ چھیڑا کیونکہ یہاں یہ بزرگ دفن تھے جن کی شخصیت کو مسلمان، ہندو اور سکھ سب مانتے تھے۔ یہاں کھڑے ہو کر میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ اللہ والے کی حیا میں اس کی قبر کو نہ چھیڑا گیا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اسی صاحب مزار کے حیا میں یہ مسجد بھی سلامت رہی۔ ایک اور روایت کا ذکر بھی یہاں ملتا ہے کہ مسجد وزیر خان کو شہید نہ کیے جانے کے پیچھے یہ وجہ بھی ہے کہ ان کو بنانے والے یعنی نواب وزیر خان ان کے سکھوں کے گرو ارجن سے اچھے تعلقات تھے، اور سکھوں نے انہی تعلقات کے احترام میں اس مسجد کو شہید نہ کیا۔ بے شک ہر نفع اور نقصان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔